نصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ لوح و قلم تیرے ہیں، علی امام منستو منم غلام علی، ہزار جان گرامی فدا بنام علی، سیف ایماں ہے میرا خاتم غوث الثقلین، در بدر ہو نہ سکا نام تمہارا لے کر۔ محترم پیارے عزیز بھائیو دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ اللہ کا فضل اور کرم ہے کہ الحمدللہ پھر ایک اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرتبہ ہم کو یہ عزت بخشی کہ ہم بارگاہ رب العزت میں ایک جماعت کے طور پہ جمعے کے لیے جمع ہوں اور اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں اور اس کی بارگاہ میں شکر بجا لانے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عظیم موقع عطا فرمایا ہے۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صدقے اور دوفیل میں جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تمہارے لیے ایک بہترین اگزامپل ہے کہ آپ کا اسوہ حسنہ، آپ کے اخلاق کریمانہ اور آپ کی گفتار، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، آپ کی سراپا زندگی، سب کچھ ہمارے لیے کائنات میں سب سے بہترین نمونہ اور اگزامپل ہے۔ اور رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم خود اپنے زبان مبارک سے ارشاد فرماتے ہیں کہ جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، کہ میں اس دنیا میں بھیجا ہی اس لیے گیا ہوں کہ تمہارے اخلاق کو سدھارو، تمہیں ذی اخلاق بناؤ، تمہیں کردار والا بناؤ، تمہیں مورل کیریکٹر سے آراستہ کرو، تمہیں کیریکٹر لیس سے کیریکٹر والا بنا دو کہ تمہیں لوگ دیکھیں تو کہنے لگے کہ ہاں انسانیت اسے کہتے ہیں۔ وہ جو سو کالڈ نام سے تو انسان تھے لیکن حیوان کی طرح زندگی گزارتے تھے، ان کو اس حیوانیت سے نکال کر حقیقی انسانیت سے متعارف کرنے کا جو کام رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کیا ہے، اس کے اوپر ارشاد فرماتے ہیں کہ میں بھیجا ہی اس لیے گیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ ویسے تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بھیجنے کے پیچھے جو راز پنہا ہے وہ تو اللہ اس کا رسول جانتا ہے، لیکن جو خصوصیت کے ساتھ جو اولین چیزوں کے اندر رسول پاک نے بات واضح فرمائی کہ وہ معاملات، وہ ایمز اینڈ آبجیکٹیوز جو مجھے دے کر بھیجے گئے ہیں، ان میں سے ایک بہترین اور سب سے اول ایم اور آبجیکٹیو یہ ہے مجھے بھیجنے کا، اللہ رب العزت کا مقصد یہ ہے کہ تمہارے اخلاق کو سدھارو۔ تو کتنا ایمفیسائز کیا گیا ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن میں فرما دیا کہ آپ ایک بہترین ایگزامپل ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو کچھ بھی ہمیں کائنات میں لینا ہے وہ رسول پاک کے در سے لینا ہے، وہ آپ کی چوکھٹ سے لینا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک اور مقام پہ ارشاد فرمایا کہ آپ کے جو اخلاق ہے، خلق ہے، آپ کے جو اخلاق ہیں، آپ کے جو مینرز ہیں وہ عظیم ہیں۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عظیم اخلاق عطا فرمائے اور ایگزامپل ہمارے لیے بنا کر بھیجا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پیروی صرف عبادت کے اندر نہیں بلکہ اخلاق کے اندر بھی ویسی ہونی چاہیے جیسے کہ عبادت میں ہم کرتے ہیں، ہر طریقے سے۔ اور پھر حدیث شریف میں، بلکہ صحیح حدیث کے اندر یہ بات موجود ہے کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ آج جو زمانہ جوجھ رہا ہے، ہمارا اور آپ کا گزرنا، رہنا اور بسنا سب اس دنیا کے اندر ہے اور ہماری نظروں سے کوئی چیز اوجھل نہیں ہے، سب نظر آتا ہے،
کہ ہم جو شکار ہیں جلس کے، حسد کے، کینے کے، دشمنی کے، بد اخلاقی کے، تو یہ جو بیماریاں ہیں اس کو ہر طریقے سے اس سے اپنے آپ کو دور کرنے کا جو سب سے بہترین طریقہ کار ہے وہ یہی ہے کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اسوہ حسنہ کو اختیار کر لیا گیا۔ جس طریقے سے ہم عبادات کے لیے اور عبادتوں کے لیے لپکتے ہیں، اس طریقے سے اخلاق کو بھی اپنانے کی ضرورت ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ۔ اللہ اکبر۔ کوئی اس وقت تک کامل مومن ہی نہیں ہو سکتا، ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا، فرمان رسول ہے۔ سرکار فرماتے ہیں کوئی مومن ہی نہیں ہو سکتا، مسلمان ہی نہیں ہو سکتا، ایمان والا ہی نہیں ہو سکتا، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، کہ وہ جب تک جو اپنے لیے چیز بہتر سمجھتا ہے، اچھی سمجھتا ہے، وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی جذبہ نہ رکھے۔ اپنے بھائی کے لیے کون ہے یہاں بھائی؟ سگا بھائی تو یقینی طور پہ سگا بھائی ہے، لیکن ایک اور حدیث کے اندر رسول پاک نے اس کا خلاصہ فرمایا، المؤمن مرآۃ المؤمن والمؤمن اخو المؤمن، کہ ہر مومن ایک دوسرے مومن کا بھائی ہے، ہر کلمہ گو ایک دوسرے کلمہ گو کا بھائی۔ اب یہ یقینی طور پہ جو سبلنگز ہیں، ریئل سبلنگز ہیں، ان کے حقوق اور ہوئے، اقارب کے اور ہیں، جو عزیز و اقارب ہیں ان کے اور ہیں، ہمسایوں کے اور ہیں، لیکن بالعموم اگر دیکھا جائے تو ہر کلمہ گو دوسرے کلمہ گو کا بھائی ہے۔ المؤمن مرآۃ المؤمن والمؤمن اخو المؤمن، کہ ہر مومن دوسرے مومن کا بھائی ہے۔ اور سرکار نے فرمایا کہ ایمان والا ہی وہ نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے دوسرے مومن بھائی کے لیے وہی خوش اخلاقی کے ساتھ وہی اچھا جذبہ نہ رکھے جو وہ اپنے لیے سوچتا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کیا اس کو اختیار کرنے سے تمام یہ بیماریاں دور ہوں گی یا نہیں ہوں گی؟ یہ جو کینہ ہے، یہ جو حسد ہے، یہ جو کمپٹیشن ہے، یہ جو دشمنی ہے، یہ جو تمام روحانی بیماریوں کے اندر ہم ملوث ہیں، کیا یہ سب چیزیں اس سے رفع ہوں گی یا نہیں ہوں گی؟ بے شک ہو جائیں گی۔ اگر سرکار کی اس حدیث پہ عمل کر لیا جائے کہ اپنے مومن بھائی کے لیے بھی ہم وہی اچھا جذبہ رکھیں، تو پھر بات ہی ختم ہو گئی۔ تو اب آپ اندازہ لگائیے کہ کس قدر ایمفیسائز کیا گیا ہے اسلام کے اندر مورل کیریکٹر کو، زبان کو، اور بلکہ شاعر نے بڑا اچھا کہا کہ زباں شیریں تو ملک گیری، کہ اگر آپ کی زبان اچھی ہے تو پھر فتوحات تو آپ کے قدم چومے گی، آپ فاتح بن کے ابھریں گے، ملک فتح کر لیں گے، لیکن زبان اچھی ہونی چاہیے، شائستگی ہونی چاہیے۔ اور اسلام آیا ہی اس لیے ہے کہ آپ کے اندر شائستگی کو پیدا کرے، آپ کے اندر بردباری کو پیدا کرے، آپ کے اندر ڈیسنسی کو پیدا کرے، نہ کہ صرف جو ہے 2 سجدے لگائے اور پھر ختم۔ اس کے بعد الفاظ کا یہ استعمال ہے کہ پھر آپ کسی بڑوں کے سامنے بات ہی نہیں کر سکتے، بلکہ خود آپ کی ریکارڈنگ اگر آپ کو سنا دی جائے تو آپ خود شرمندہ ہو جائے، کیا گفتگو ہے میری۔ لیکن حالات ایسے اس قدر بیرا روی کا شکار ہے کہ ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا اس بات کا۔ عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب سرور کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا ہے، اور یقینی طور پہ آپ سب کے لیے یہ بشارت ہے، ہمارے لیے بشارت ہے، آنے والی تمام انسانیت کے لیے بشارت ہے کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، ان احبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامت احسنکم اخلاقا۔ رسول پاک نے فرمایا کہ اب دیکھیے ساری زندگی ہم یہ سب کوششیں کرتے ہیں، لیکن ہمارا اصل مقصد کیا ہے؟ سب سے پہلا جو ہمارا اصل مومن کا، ایک مسلم کی زندگی کا جو اصل مقصد ہوتا ہے کہ یہ جو ظاہری زندگی ہے اس کے بعد پھر برزخ میں جانا ہے، پھر اٹھنا ہے۔ اب اس کے بعد جو ہمارا اصل مقصد ہوتا ہے وہ جنت حاصل کرنا تو نہیں ہے، جنت تو اس کے صدقے میں مل جائے گی کامیابی کے، لیکن جنت ہمارا اصل مقصد تھوڑی ہے۔ ہمارا اصل مقصد جو ہے
وہ دیدار الہی، وہ دیدار الہی ہے جو اصل مومن کا جو مقصد حقیقی ہے، وہ دیدار الہی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو جڑا ہوا معاملہ ہے اس کے صدقے اور طفیل میں وہ حاصل کیسے ہوگا کہ جب حوض کوثر پہ جام کوثر عطا کیا جائے گا، جام کوثر ہم نوش کریں گے، رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ سے جو جام کوثر ہمیں حاصل ہوگا۔ عزیزان محترم، تو معلوم یہ ہوا کہ قربت رسول کائنات میں ہماری سب سے بڑی کامیابی ہے، اور اس کامیابی کے نتیجے میں دیدار الہی ہمیں نصیب ہوگا۔ اب جب دیدار الہی نصیب ہوگا تو پھر ختم، زندگی کا مقصد پورا، مرنے کا مقصد پورا، پھر مر کے اٹھنے کا بھی مقصد پورا ہو گیا۔ اب رسول پاک فرماتے ہیں ایک سب سے بہترین آسان طریقہ کار، ارشاد فرماتے ہیں ان احبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامت احسنکم اخلاقا، کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ مجھ سے سب سے زیادہ قریب ہو جائے، مجھ سے سب سے زیادہ نزدیک ہو جائے، he will be the most nearest to me and dearest to me on the day of judgment، کون؟ جس کے اخلاق اس دنیا میں اچھے ہوں گے، احسنکم اخلاقا۔ اللہ اکبر، آپ اندازہ لگائیے کہ رسول پاک نے کتنا آسان طریقہ کار بتلایا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر روز محشر قیامت کے روز میرے قریب ہونا چاہتے ہو، بلکہ یہ نہیں فرمایا ہونا چاہتے، بلکہ یہ فرمایا ہوگا، ان احبکم الیہ، وہ مجھ سے سب سے زیادہ قریب ہوگا، میرے سب سے زیادہ نزدیک ہوگا، جس کے مورل کیریکٹر اس دنیا کے اندر اچھے ہوں۔ تو کس قدر ہمیں اس کے اوپر عمل پیرا ہونا چاہیے، کس قدر ہمیں ذی اخلاق ہونا چاہیے، کس قدر ہمیں اخلاق مندی سے پیش آنا چاہیے۔ یقینی طور پہ مومن کی نشانیوں میں دو نشانیاں ہیں، ایک تو بہت شائستگی، نرمی، لیکن ساتھ ہی ساتھ مومن کی ایک دوسری کوالٹی بھی بتائی گئی ہے کہ اس کو ناحق جب وہ کوئی بات دیکھتا ہے تو اسے غصہ ضرور آتا ہے۔ یہ بھی مومن کی ایک شان ہے کہ اگر وہ ناحق کو بھی دیکھ کے صرف مسکراتا رہے تو پھر یہ مومن کی کوالٹیز میں سے یہ کوالٹی نہیں۔ مومن کی کوالٹی یہ ہے کہ وہ حق کے ساتھ ہمیشہ مسکراتا رہے، شائستگی کے ساتھ، اور جب ناحق کوئی چیز کو دیکھے تو پھر اس کے چہرے پہ تغیر آ جائے، اس کے چہرے پہ جلال کے آثار نمودار ہو جائے۔ یہ بھی مومن کی نشانی ہے۔ عزیزان محترم، وقت تنگ ہے، اللہ تبارک و تعالی ہم کو اور آپ کو اپنے ذمہ کرم میں لے لے، اور رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اسوہ حسنہ کو اختیار کرنے کی ہمیں ہدایت دے، توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہر مومن مسلمان کے اندر یہ انقلاب برپا کرے کہ جب کوئی دیگر ادیان کے لوگ ہم کو دیکھیں تو یہ کہنے لگے کہ ہاں یہ سچے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں، اور پھر ہمیں کسی کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ خود آپ کے اندر ایک مبلغ اسلام پیدا ہو جائے گا۔ آپ کو دیکھ کے لوگ کہنے لگیں گے یہ حقیقی مبلغ اسلام، یہ مبلغ دین ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔